شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. حاضرین گرامی قدر اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج تراویح میں 25ویں پارے کا آدھا حصہ جو باقی تھا اس کو پڑھا گیا، اور پھر 26ویں پارے کا ایک بڑا حصہ آج پڑھا گیا. آج ہم جس سورت کو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ سورۃ القاریعہ ہے. اس صورت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت اور اس کی کچھ ہولناکیوں کا تذکرہ کیا، اور پھر قیامت کے اندر حساب و کتاب کے وقت لوگ کس کس طرح کے ہوں گے ان کا تذکرہ کیا گیا. اللہ فرماتا ہے القاریعۃ ما القاریعہ، کھڑکھڑانے والی. اور کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریعہ، اور آپ کو کیا پتا کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کی عظمت اور کسی چیز کو اہمیت دینا چاہتا ہے تو اس وقت اس طرح کا اسلوب استعمال کرتا ہے کہ وما ادراک ما القاریعہ، آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے. اور جہاں بھی وما ادراک ما القاریعہ یا وما ادراک ما ہی، اس طرح کی جتنی بھی آیتیں ہیں تو اس میں سوال ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو آیت ہوتی ہے فوراً اسی آیت کے اندر اس چیز کی وضاحت کی جاتی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کھڑکھڑانے والی چیز کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے. کہا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. پتنگا ایک قسم کا کیڑا ہوتا ہے جو عام طور پر روشنی کی طرف آگے بڑھتا ہے. جہاں روشنی ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے یا بلب وغیرہ ہوتا ہے، تو اس بلب کے پاس، آگ کے پاس جو منڈلاتے رہتے ہیں کیڑے، ان کو کہا جاتا ہے فراش. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہاں پر بکھرے ہوئے پتنگوں سے تشبیہ دی ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور اس دن پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں گے. روئی جو دھنی جاتی ہے، اس دھنی ہوئی روئی کی مانند یہ مضبوط اور وزنی پہاڑ ہو جائیں گے. یہ قیامت کی ہولناکیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، رہا وہ شخص جس کا میزان بھاری ہو گیا تو ایسا شخص پسندیدہ زندگی کے اندر ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، رہا وہ شخص جس کا میزان ہلکا ہو گیا، یعنی نیکیوں کا میزان ہلکا ہو گیا، ایسے آدمی کا ٹھکانہ گڑھا ہوگا، ہاویہ ہوگا. وما ادراک ما ہی، اور آپ کو کیا پتا کہ یہ ہاویہ کیا ہے، جس کا ہاویہ یہاں پر نام دیا گیا ہے. یہ ہاویہ کیا ہے آپ کو کیا پتا؟ نار حامیہ. اللہ نے جواب دیا کہ یہ دہکتی ہوئی آگ ہے، بھڑکنے والی آگ ہے. یہ سورت کا ترجمہ ہوا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ فرماتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت لوگوں کی جو حالت ہوگی، لوگوں کی جو کیفیت ہوگی، وہ کیفیت ایسی ہوگی جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، بکھرے ہوئے کیڑے مکوڑے. یہ بکھرے ہوئے کیڑے مکوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ سب ایک طرف آگے بڑھتے رہتے ہیں اور یہ کہاں جا رہے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے.
بلکہ روشنی جہاں دیکھتے ہیں اس روشنی کی طرف آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ویسے ہی لوگ قبروں سے اٹھ کر سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آگے بڑھیں گے اور سب ایک ساتھ جا رہے ہوں گے۔ اس دن، قیامت کے دن، یہ جو مضبوط پہاڑ ہم دیکھ رہے ہیں، بڑے وزنی پہاڑ ہیں، بڑے بھاری ہیں، ایسے مضبوط پہاڑ قیامت کے دن بالکل ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے اون اور روئی ہوتی ہے، اس طریقے سے یہ پہاڑ بالکل ہلکے ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کے دن اس طرح کا منظر ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کی حساب و کتاب کے لیے، لوگوں کا محاسبہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی وہاں پر انصاف کا ترازو قائم کرے گا۔ انصاف کا ترازو لوگوں کے سامنے نصب کیا جائے گا، اور یہ ترازو ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو نصب کریں گے، قائم کریں گے، اور اس دن کسی نفس پر تھوڑا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر عمل رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی ہوگا تو ہم اس عمل کو حاضر کریں گے۔ رائی کے دانے کے برابر نیکی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کرے گا، اور چھوٹی سے چھوٹی رائی کے دانے کے برابر اگر برائی اور بدی بھی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو حاضر کرے گا، اور قیامت کے دن نام اعمال میں رکھا جائے گا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور لوگوں کا حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے سارے لوگ جو آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک اتنی بڑی تعداد میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا محاسبہ کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، بلکہ بالکل مختصر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے لوگوں کا محاسبہ کر دے گا، جیسا کہ احادیث کے اندر بتایا گیا۔ جب ترازو قائم کیا جائے گا اور لوگوں کے نام اعمال اس کے اندر تولے جائیں گے، تو وہاں لوگوں کی 3 جماعتیں ہوں گی۔ لوگوں کی جو کیٹیگریز ہوں گی وہ 3 قسم کی ہوں گی۔ پہلی کامیاب لوگوں کی، پہلے وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب رہیں گے۔ کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ کامیاب ہونے والے وہ ہیں جن کی نیکیوں کا پلڑا ان کے گناہوں کے پلڑے پر بھاری ہو جاتا ہے، جن کی نیکیوں کا پلڑا جھک جاتا ہے اور گناہوں کا پلڑا جن کا اٹھ جاتا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب لوگ قرار دے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، ایسے لوگ بالکل پسندیدہ زندگی کے اندر ہوں گے۔ جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا، جنت کی نعمتوں کے اندر یہ لوگ پل رہے ہوں گے، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ کہتا ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد کہیں گے لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، جہاں جنت کے اندر کوئی تھکان ہمیں نہیں پہنچے گی اور کسی قسم کا شور شرابہ ہنگامہ وہاں نہیں ہوگا، بالکل پیسفل ماحول ہوگا، بالکل شانتی ہوگی، بالکل پرامن ماحول ہوگا۔ ایسی خوشگوار زندگی کے اندر اہل جنت ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسری قسم کے اندر وہ لوگ آئیں گے جو ناکام ٹھہریں گے، اور ناکام وہ لوگ ہوں گے جن کی برائیوں کا پلڑا نیکیوں کے پلڑے پر بھاری ہو جائے گا۔ برائیوں کا پلڑا نیکیوں کے پلڑے پر بھاری ہو جائے گا، اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے کھاتے میں نیکی نام کی کوئی چیز ہوگی ہی نہیں، بالکل گناہ ہیں ان کے نام اعمال میں، سارے کے سارے گناہ ہیں، گناہوں سے بھرے پڑے ہیں ان کے نام اعمال۔ یہ کافر لوگ ہوں گے، کفار اور مشرکین، ان کے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ جب مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، قیامت کی گھڑی ہوگی، ان کے نام اعمال کو تولا جائے گا، ان کے اعمال کو دیکھا جائے گا، تو کوئی نیکی ان کے نام اعمال میں نہیں ہوگی، سب گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اچھا، جو لوگ کفار و مشرکین بھی نیکیاں کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، بہت سارے خیر کے کام کرتے ہیں، بہت ساری سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر وہ لوگ حصہ لیتے ہیں، تو پھر ان کی نیکیاں کہاں جائیں گی؟
تو ان کی نیکیوں کا بدلہ، ان کی نیکیوں کا صلہ اور ان کی نیکیوں کا ثمرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی دنیا کے اندر چکا دے گا۔ جو کچھ نیکیاں کریں گے وہ لوگ اسی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ چکا دے گا۔ آخرت میں مرنے کے بعد ان کی کوئی نیکی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا کہ کافروں کے اعمال کی طرف ہم آگے بڑھیں گے اور ان کو بکھرے ہوئے ذرات کی طرح بے حیثیت اور بے وزن کر دیں گے۔ تو یہ کافر لوگ ہوں گے جن کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، اور دوسری قسم ایسے مسلمان بھی ہوں گے جن کی نیکیاں بھی ہوں گی اور برائیاں بھی ہوں گی، مگر برائیاں نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گی اور برائیوں کا پلڑا ان کا بھاری ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ جہنم کا ایک نام ہے یہ ہاویہ، جو گڑھا ہوتا ہے اس کو لغت کے اندر ہاویہ کہا جاتا ہے، جو بالکل گہرائی کے اندر جو گڑھا بنا ہوا ہوتا ہے اس کو ہاویہ کہا جاتا ہے۔ اور جہنم چونکہ بہت گہری چیز ہے یہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایک نام ہاویہ بھی رکھا ہے۔ تو ہاویہ اور جہنم کے اندر ایسے لوگوں کو ڈال دیا جائے۔ اگر موحد ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا اور شرک سے پاک و صاف ہو کر مرا ہوگا، تو ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں جلانے کے بعد، جہنم میں تپانے کے بعد پھر ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا یخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس شخص کو جہنم کی آگ سے باہر کرے گا جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ ان کے گناہوں کی سزا ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو نکالے گا، پھر جنت میں داخل کرے گا۔ مگر وہ لوگ جن کی زندگی کے اندر شرک ہوگا، جن کی زندگی کے اندر کفر ہوگا، توحید جن کی زندگی کے اندر نہیں ہوگی، تو پھر ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی جہنم کی آگ میں جلیں گے، اور ایسے لوگوں کا جنت میں آنا ممکن ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، آیتوں کو نہیں مانتے، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، اللہ کے دین کے آگے اپنے آپ کو نہیں جھکاتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ جنت کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے نہیں جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، اور یہ لوگ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے کے اندر اونٹ داخل ہو جائیں۔ یہ لوگ جنت میں کب تک داخل نہیں ہوں گے؟ جب تک سوئی کے ناکے کے اندر اونٹ داخل نہیں ہوتا۔ کیا سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو سکتا ہے؟ وہ بالکل معمولی سا سوراخ ہوتا ہے جس کے اندر دھاگا پہنچانے کے لیے بھی بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے معمولی سوراخ کے اندر جب تک اونٹ داخل نہیں ہوگا یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ مطلب ان لوگوں کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ اس ناممکن چیز کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی تعبیر استعمال کی کہ وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ جہنم دہکتی ہوئی آگ ہے جس کے اندر وہ جلیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ قیامت کے دن کن چیزوں کو تولا جائے گا؟ قیامت کے دن جن چیزوں کو تولا جائے گا وہ چیزیں کیا ہوں گی؟ اس آیت سے اور قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں کو تولے گا۔ انسان کی نماز، انسان کا روزہ، انسان کا صدقہ و خیرات، انسان کی توحید، انسان کا حسن اخلاق، یہ ساری جو نیکیاں ہوں گی ان نیکیوں کو تولا جائے گا۔ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی نیکیوں کے علاوہ دو اور چیزوں کو بھی تولا جائے گا۔ دو اور چیزوں میں پہلی چیز یہ ہے کہ ان صحائف اور ان رجسٹروں کو بھی تولا جائے گا جس میں انسان کے نام اعمال لکھے جائیں گے۔ یہ قرآن کی یہ جو آیت ہے اس کے اندر نیکیوں کو رکھا جائے گا،
نیکیوں کا رجسٹر نہیں بلکہ نیکیوں ہی کو رکھا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جو نیکی نظر نہیں آتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ تولتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، بلکہ آج کل کی دنیا کے اندر ہم ایسی چیزوں کو بھی تول لیتے ہیں، ناپ لیتے ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. بخار نظر نہیں آتا مگر اس کو ناپ لیتے ہیں، بخار کا اندازہ لگا دیا جاتا ہے. تو نیکیاں تولی جائیں گی، یہ قرآن مجید بتاتا ہے. اور حدیث کے اندر بتایا گیا کہ ان صحائف اور ان رجسٹروں کو بھی تولا جائے گا جس میں انسان کے اعمال لکھے جاتے ہیں. جیسا کہ حدیث البطاقہ کے نام سے ایک حدیث مشہور ہے کہ ایک آدمی لایا جائے گا جس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، مگر اس کی زندگی کے اندر ایک توحید کا ایک کاغذ ہوگا اور وہ کاغذ گناہوں کے 99 رجسٹروں کے اوپر بھاری پڑ جائے گا. اور تیسری چیز، عامل کو بھی تولا جائے گا. عامل، عمل کرنے والا انسان، عمل کرنے والے انسانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تولے گا. عامل کو بھی تولا جائے گا. اس کا ثبوت بھی احادیث سے چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کسی درخت پر چڑھے تھے یا کسی اونچی جگہ پر چڑھے تھے تو ان کی پنڈلی ظاہر ہو گئی. ان کے پیر سے کپڑا ہٹ گیا تو پنڈلی ظاہر ہو گئی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بالکل دبلے پتلے انسان تھے اور ان کی پنڈلی کے اندر بالکل گوشت ہی نہیں تھا، بالکل پتلی پتلی ان کی پنڈلیاں تھیں. تو کچھ لوگوں نے دیکھ کر ان پنڈلیوں کو دیکھا تو ہنسنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کی دبلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر تم ہنس رہے ہو، قیامت کے دن یہی پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ تولے گا ان پنڈلیوں کو تو احد پہاڑ سے زیادہ یہ وزنی ہوں گی. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ عامل کو بھی تولا جائے گا. اور آخرت کے اندر اگر اپنا وزن بڑھانا ہے تو پسندیدہ غذائیں اور اسی طریقے سے مقوی غذائیں، وزن بڑھانے والی غذائیں کھا کر اگر کوئی آدمی آخرت میں وزن بڑھانا چاہے گا تو آخرت میں وزن نہیں بڑھے گا، بلکہ آخرت میں وزن بڑھتا ہے انسان کے ایمان سے اور انسان کے تقوی اور انسان کے عمل سے. انسان کا وزن آخرت میں بڑھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ان دنیا کے اندر ایک لحیم و شہیم بڑا ہٹا کٹا طاقتور انسان ہوگا، مگر قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تولنے کے لیے ترازو میں رکھے گا تو وہ مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے سینے میں ایمان نہیں تھا، اس کے زندگی کے اندر نیکیاں نہیں تھی. تو انسان کا وزن ایمان سے اور عمل صالح سے بڑھتا ہے. تو اس ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر حاصل کرنے اور ان دو چیزوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو روشن کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد سورۃ التکاثر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے آغاز میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر، اے لوگوں زیادہ کی حرص نے، زیادہ کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے، یہاں تک کہ تم قبروں سے جا ملے. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، جب تم یقینی طور پر علم حاصل کر لو گے. لترون الجحیم، تو تم اس وقت جہنم کی آگ کو، جحیم کو دیکھ لو گے. ثم لترونها عین الیقین، پھر اس وقت تم یقینی طور پر اس جہنم کو دیکھ لو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ضرور تمہیں نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ بھی قرآن مجید کی ایک اہم صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ کی حرص اور زیادہ کی خواہش نے غافل کر دیا ہے. کس چیز کی حرص؟ دنیا کی عارضی چیزوں کی حرص. دنیا کی جو عارضی چیزیں ہیں، یہ دنیا کی چند روزہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے، ان چیزوں کے اندر آگے بڑھنے کی انسان کی جو حرص ہے، انسان کی جو چاہت ہے، اس چاہت نے انسان کو آخرت سے، آخرت کی نعمتوں سے اور آخرت کی زندگی کے احساس سے غافل کر دیا.
انسان مال زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، انسان شہرت زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، انسان لوگوں کے درمیان مقام و مرتبہ زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، انسان بڑا عہدہ اور منصب پانا چاہتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بڑے خاندان سے رہوں، بڑے قبیلے سے میرا تعلق ہو۔ ان ساری چیزوں پر انسان فخر کر کے ان چیزوں کی زیادہ کی حرص کرتا ہے، اس طرح ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ آخرت اور آخرت کے بعد کی، مرنے کے بعد کی زندگی سے انسان غافل ہو جاتا ہے اور اس کی تیاری انسان نہیں کرتا۔ اور یہ غفلت کے پردے کب تک چھائے رہیں گے؟ ایک دن، دو دن، ایک سال، دو سال نہیں، بلکہ کہا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں سے جا ملو گے، یہاں تک کہ تمہیں قبر میں دفن کر دیا جائے گا، تم مر جاؤ گے اور قبر میں تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ قبروں کی زیارت تک، یعنی قبروں کے اندر داخل ہونے تک، مرنے تک انسان غفلت کا شکار رہے گا۔ یہاں پر بعض اہل علم نے اس آیت سے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کا آخری ٹھکانہ قبر نہیں ہے، آخری ٹھکانہ انسان کا قبر نہیں، بلکہ قبر کے بعد بھی زندگی ہے، قبر کے بعد آخرت ہے، آخرت کے بعد حساب و کتاب ہے، اور حساب و کتاب کے بعد جنت یا جہنم ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر زرتم کا لفظ استعمال کیا ہے، زرتم، یہاں تک کہ تم زیارت کرو۔ زیارت کا لفظ عربی زبان میں بولا جاتا ہے کسی جگہ کو وزٹ کرنا۔ زیارت کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے کسی جگہ کو وزٹ کرنا۔ اگر ہم کہیں جاتے ہیں، کسی نئے ملک میں جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں، تو اس وقت کہا جاتا ہے زرت المملکۃ العربیۃ السعودیہ، میں سعودی عرب کی زیارت کیا، یعنی اس ملک میں جا کر میں وزٹ کر کے آیا۔ تو جو شخص زیارت کے لیے جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں جاتا ہے، بلکہ وہاں جا کر کے پھر واپس آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ تم قبروں کی زیارت کرو گے، مطلب یہ ہے کہ تم قبروں کے اندر رہو گے، پھر اس کے بعد تمہیں ایک اور جگہ جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے کہ انسان کے ساتھ باقی رہنے والی چیز کون سی ہے، انسان کا ساتھ دینے والی چیز کون سی ہے، اور انسان کا ساتھ چھوڑنے والی چیز کون سی ہے، اور انسان کی کامیابی کس کے اندر ہے۔ دنیا کے پیچھے انسان پڑا ہوا ہے، اب اسے احساس نہیں ہو رہا ہے، مگر عنقریب انسان جان لے گا کہ انسان کے کام آنے والی چیز آخرت کے اندر کیا ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، تم جب دیکھ لو گے یقینی طور پر، پھر اللہ کہتا ہے لترون الجحیم، اللہ کی قسم تم ضرور جہنم کو دیکھ لو گے، جہنم کو تم دیکھو گے، جہنم کا منظر تم دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم یقینی طور پر جہنم کو دیکھو گے اور جہنم کی ہولناکی کو دیکھو گے۔ یہ انسان دنیا کے پیچھے، مال کے پیچھے اور دنیا کی عارضی چیزوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لے، یہاں تک کہ مر جائے، اور مرنے کے بعد جب اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، جنت اور جہنم کے مناظر اس کے سامنے آ جاتے ہیں، تو پھر انسان کی آنکھ کھلتی ہے۔ پھر آخر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ یہ سوال کس سے ہوگا؟ کیا کافروں سے ہوگا یا مومنوں سے ہوگا؟ تو عمومی طور پر ہر انسان سے سوال ہوگا، کافروں سے بھی ہوگا اور اہل ایمان سے بھی ہوگا۔ اس دنیا کے اندر ہم اللہ کی جن نعمتوں کو پا رہے ہیں، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اچھے سے اچھے گھر میں رہتے ہیں، اچھے سے اچھی غذا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اچھے سے اچھی لگژری لائف ہم گزار رہے ہیں، تو ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سوال کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور ایک صحابی ہوتے ہیں، ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد وہ صحابی اپنے پاس جو میسر ہوتا ہے کچھ کھجور وغیرہ پیش کرتے ہیں، اور پھر کوئی بکری ہوتی ہے ان کے پاس، اس بکری کا گوشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو کھانے کے بعد، اس گوشت کو کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
صحابہ کی زندگی معمولی زندگی تھی ہماری زندگیوں کے مقابلے میں، اور آج کی اس لائف کے مقابلے میں صحابہ کی زندگیاں معمولی زندگیاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی کرم فرمائی ہے ہمارے اوپر، تو ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیے، اور اللہ کی نعمتوں کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ خاص کر کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ہم بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ہمارے پاس بڑا تساہل ہے، کھانے کو ضائع کر دیتے ہیں، پینے کی چیزوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے ہمارے نزدیک، جبکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پوچھے گا۔ اس کے بعد سورۃ العصر، قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت ہے، مختصر سی سورت ہے، مگر فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے بڑی اہم سورت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سورت کے بارے میں کہتے ہیں لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفتهم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر حجت کے لیے صرف یہ ایک سورت بھی اگر نازل کرتا تو لوگوں کے لیے حجت کے لیے سورت کافی ہو جاتی، مطلب لوگوں کے صحیح راستے پر آنے کے لیے، کامیاب کیسے ہونا چاہیے انسان کو، اس کامیابی کا راستہ پتہ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اگر یہ ایک سورت بھی اگر انسان سمجھ لے اور اس کے مطابق عمل کر لے تو پھر انسان کی زندگی سدھر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قسم سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی یا قسم ہے زمانے کی۔ عصر کے دو معنی ہیں، ایک عصر کا وقت شام کا وقت ہے، اور ایک معنی اس کا زمانہ بھی آتا ہے، تو یہاں دونوں معنی لیے گئے ہیں، مگر دوسرا معنی زیادہ راجح ہے کہ قسم ہے زمانے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتا ہے۔ قسم کس چیز پر کھائی گئی ہے؟ دوسری آیت میں بتایا گیا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان نقصان میں ہے۔ کون سا انسان، کہاں کا انسان، یہ بات نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے انسان۔ انسان جنس کا لفظ ہے، انسان کی جنس پر دلالت کرتا ہے۔ جب کوئی لفظ جنس کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے اندر اس جنس سے تعلق رکھنے والے سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو آیت کا مطلب ہو گیا کہ ہر انسان خسارے میں، دنیا کا ہر انسان خسارے میں ہے، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، چاہے وہ انڈیا کا ہو یا کسی اور ملک کا ہو، کہیں کا بھی ہو، ہر انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہر انسان خسارہ اٹھانے والا ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ ہر انسان خسارے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خسارے میں ڈوبا ہوا ہے۔ خسارہ اٹھانے والا ہے تو تھوڑا بہت خسارہ اٹھانے والے کو بھی خسارہ اٹھانے والا کہا جاتا ہے، مگر خسارے میں ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑے خسارے کے اندر مبتلا ہوا ہے، بڑے خسارے کے اندر گھرا ہوا ہے۔ یہ کون سا خسارہ ہے؟ آخرت کا خسارہ، دنیا کا خسارہ نہیں، مال و دولت کا خسارہ نہیں، بزنس کے نقصان کا خسارہ نہیں، کسی عزیز یا رشتہ دار کی وفات کا خسارہ نہیں، بلکہ آخرت کا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ اب اس خسارے سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ 4 کام کرنے ہیں۔ 4 کام جو کرے گا آخرت کے اس خسارے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں، پہلا کام۔ اس کے بعد وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے ہیں، یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام وتواصوا بالحق، آپس میں حق کی وصیت کرتے ہیں۔ چوتھا کام وتواصوا بالصبر، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ 4 کام جو شخص کر لے گا اس کی زندگی کامیاب ہے، اس کی آخرت کامیاب ہے، دنیا اور آخرت کے خسارے سے ایسا انسان محفوظ ہو گیا، بچ گیا۔ 4 کام ہیں، دیکھنے میں 4 کام معمولی لگ رہے ہیں، مگر انسان کو یہ 4 کام کرنا بڑا مشکل ہے اگر اللہ کی توفیق نہ ملے۔ انسان کے اندر جذبہ صالح نہ ہو، انسان کے اندر دینداری کا جذبہ نہ ہو،
تو یہ 4 کام انسان کے لیے بڑے مشکل ہوں گے۔ اگر اللہ کی توفیق ہو گئی، انسان کے اندر جذبہ صادق ہے، انسان دیندار بننا چاہتا ہے، انسان آخرت کے خسارے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، سنجیدہ کوشش، تو ایسے انسان کے لیے آسان ہے۔ پہلی چیز جو بتائی گئی ہے ایمان لانا۔ ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ ایمان کا مطلب ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، 6 باتیں ہیں جن کا دل سے اقرار کرنا، دل سے جن کی تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل کرنا، یہ ایمان ہے۔ 6 باتیں ہیں: اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، اسی طریقے سے یوم آخرت پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر، تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ یہ جو 6 باتیں ہیں اس کو ارکانی ایمان کہا جاتا ہے۔ ارکان ایمان، اللہ پر ایمان لانا۔ اب ان ارکان ایمان کی تفصیل بڑی لمبی ہے، ایک ایک رکن کے اوپر اگر ہم بات کریں تو کئی دروس ہم قائم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی ذات پر، مختصر یہ کہ اللہ کی ذات پر، اللہ کا وجود، سب سے پہلے اللہ کے وجود پر ایمان لانا۔ کچھ لوگ ملحد اور دہریہ قسم کے لوگ ہیں جو کسی معبود کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے یہ تسلیم کرنا کہ معبود کا وجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کے اسماء و صفات، ان پر ایمان رکھنا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر، اور اسی طریقے سے یوم آخرت پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ ہر ایک کی تفصیل ہے۔ تو انسان ایمان رکھنا چاہیے۔ اب ایمان جو لوگ رکھتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہوں گی۔ ایمان رکھنے اور نہ رکھنے کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہوں گی۔ ان 3 قسموں میں سے ایک ہی قسم والے کامیاب ہوں گے۔ پہلی قسم والے کامیاب ہوں گے، دوسری اور تیسری قسم سے جن کا تعلق ہوگا وہ ناکام ہوں گے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو ان لوگوں پر، ان چیزوں پر، ارکان ایمان پر بالکل پکا یقین رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے انہیں اپنی ذات پر یقین ہوتا ہے، جس طریقے سے آج کے بعد کل کا یقین ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ یقین ان 6 چیزوں پر، ان 6 باتوں پر ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے ہم ایمان لانا چاہیے۔ یہ پکا ایمان رکھنے والے، پکا یقین رکھنے والے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو ایمان تو رکھتے ہیں مگر ایمان کے اندر شک پایا جاتا ہے، تردد ہے۔ ایمان رکھتے ہیں مگر شک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، عبادت اللہ کا حق ہے، ہم اپنی ہر عبادت کو صرف اللہ کے لیے انجام دینا چاہیے۔ اس کو انسان ویسے ہی تسلیم کرے جیسے اپنے وجود کو تسلیم کرتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں شک آتا ہے کہ اللہ کی عبادت بھی ہو سکتی ہے اور وقت ضرورت کسی ولی کے پاس بھی عبادت کے لیے سر جھکایا جا سکتا ہے، کبھی مشکل بہت زیادہ کٹھن ہو گئی تو کسی ولی کو بھی پکارا جا سکتا ہے، ان کے پاس بھی اختیار ہے، وہ بھی کچھ بنانے اور بگاڑنے کی اپنے پاس صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر اس طرح کا شک بھی آ گیا تو ایسا آدمی مومن نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں پھر اس میں شک نہیں کرتے۔ ثم لم يرتابوا، شک نہ کرنے کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی۔ تو تردد والا ایمان، شک والا ایمان، کبھی ادھر کبھی ادھر والا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ لوگ کبھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ زندگی اچھی گزر رہی ہے تو مسجدوں میں آتے ہیں، زندگی میں کبھی کوئی ٹینشن ہو گئی، کبھی بڑا مسئلہ پیش آ گیا تو اللہ تعالیٰ کو بھول دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ زندگی کے اندر مسائل پر مسائل آ رہے ہیں، پرابلمس پر پرابلمس آ رہے ہیں، عبادت کرنے کا، نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ولی کے پاس جائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ جو ایمان ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے طور پر تسلیم نہیں کرے گا۔ خالص اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، دین خالص اللہ کو چاہیے، عبادت خلوص نیت کے ساتھ جو کی جاتی ہے، جس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، ایسی عبادت اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔
اس کے بعد دوسری چیز ہے کامیاب ہونے کے لیے، دوسری شرط عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح، نیک عمل کرنا۔ نیک عمل کس کو کہا جاتا ہے؟ نیک عمل کس کو کہا جاتا ہے اور نیک عمل کی تعریف کیا ہے؟ نیک عمل اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر دو شرطیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی شرط، عمل کے اندر اخلاص۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، چاہے بڑے سے بڑا عمل ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس کے اندر اخلاص ہو، انسان اللہ کے لیے انجام دے، کوئی بھی عمل، اللہ سے اجر و ثواب کی امید میں عمل کرے، اللہ سے اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے عمل کرے۔ اگر کوئی عمل کرتا ہے مگر اس سے مقصود دوسروں سے اجر پانا ہے، دوسروں سے کسی چیز کی امید رکھ کر عمل کرتا ہے، دوسروں کی تعریف سننے کے لیے عمل کرتا ہے، تو ایسا عمل صالح نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا اغنى الشركاء یعنی شرک، میں سب سے بڑا بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، جو شخص کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کے اندر میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، عمل کر رہا ہے مگر میری رضا حاصل کرنے کے ساتھ دوسروں کی رضا حاصل کرنا یا دوسروں سے کچھ پانے کی امید رکھنا، اس طریقے سے کوئی عمل کرتا ہے انسان، تو اللہ کہتا ہے ترکتہ وشرکہ، میں ایسے انسان کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، ایسے عمل کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں، ایسے عمل کی بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تو اخلاص کے ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ اگر اخلاص عمل کے اندر نہیں ہے تو ایسا عمل صالح نہیں ہے، اس کو نیکی نہیں کہا جائے۔ دوسری شرط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں جس کو ہم دین سمجھتے ہیں، دین کا نام دے کر یا دین کے اعتبار سے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی نے اس عمل کو کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ نبی کی زندگی کے اندر یہ عمل ہے یا نہیں، نبی نے اس عمل کو انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ سب سے پہلے نبی کا حکم اس کے اندر ہونا چاہیے، نبی کا حکم اس کے اوپر ہونا چاہیے، نبی نے کیا ہو یا نبی نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہو۔ اگر کوئی ایسا عمل ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل کو کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، تو ایسا عمل صالح نہیں ہو سکتا، چاہے پوری دنیا وہ عمل کرنے لگے۔ پوری دنیا والے بھی اگر کوئی عمل کر رہے ہیں نیکی سمجھ کر، مگر اللہ کے نبی کا حکم اس کے اوپر نہیں ہے، تو وہ نیکی نہیں کہلائے گا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہے جس کو فاتحہ خوانی کہا جاتا ہے، لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی چیز بنائی گئی، کوئی اچھا پکوان بنا تو اس کے اوپر فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ اس طرح کرنا درست نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کے اندر کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ویسا نہیں کیا، صحابہ نے ویسا نہیں کیا ہے، خیر القرون کے لوگوں نے ویسا نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی نے جو نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ نے جو نہیں کیا ہے، اور جس کو کرنے کا حکم نہیں دیا ہے نبی نے، تو وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ عمل ثابت ہے، اللہ کے نبی نے وہ کیا ہے، تو دوسری چیز یہ بھی دیکھنے کی ضروری ہے کہ نبی نے کس طریقے سے اسے انجام دیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کے صحابہ کا انداز کیا ہے۔ تو نبی سے اس عمل کا ثبوت ضروری ہے، پھر اسی طریقے سے عمل کرنے کے دوران طریقہ وہی ہونا چاہیے جو نبی نے کیا ہے۔ ہم ہر عمل میں یہی دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیسے انجام دیا ہے۔ نبی کے طریقے کے مطابق اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ایسا ہی عمل صالح کہلائے گا، نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے تو ایسا عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا، چاہے دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت لگے۔ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور مغرب کی نماز وہ آدمی پڑھتا ہے 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھتا ہے، 4 رکعت پڑھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں تو نیکی زیادہ کر رہا ہوں، سب 3 پڑھنے میں 4 پڑھ رہا ہوں، 1 رکعت کا اضافہ ہو رہا ہے، تو میں 1 رکعت کا جب اضافہ کروں گا تو سورہ فاتحہ بھی 1 مرتبہ میں اضافی طور پر پڑھوں گا، پھر اس کے بعد
رکوع کروں گا، سجدہ کروں گا، تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ میں کہوں گا تو مجھے زیادہ نیکیاں ملیں گی، تو ایسا آدمی غلط سوچ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 پڑھا ہے تو 3 ہی پڑھنا چاہیے، نہ اس کے اندر کمی کی جا سکتی ہے، نہ اس کے اندر اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تو کوئی بھی عمل ہم کریں تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نبی اور نبی کے صحابہ نے کیسے کیا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے خاندان والوں نے کیسے کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کیسے کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہماری خاندانی روایت کیا چل رہی ہے، ہمارے گاؤں والے اس کو کیسا کرتے ہیں، ہمارے کنبے اور قبیلے والے اس کو کیسا کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھنا ہے۔ اگر بزرگوں کا کیا ہوا شریعت کے مطابق ہے تو اس کو ماننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر بزرگوں کا کیا ہوا نبی کے حکم کے خلاف ہے، نبی کے صحابہ کے عمل کے خلاف ہے، تو ایسی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ عام طور پر لوگ کسی بھی چیز پر جب عمل کرتے ہیں تو حوالہ دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، ہمارے بڑوں نے کیا ہے، ہمارے خاندان والوں نے کیا ہے، اور یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں چڑھتی ہے کہ لوگوں کا عمل یا ہمارے بزرگوں کا عمل جب کتاب و سنت سے ٹکرائے تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اس کو لوگ تسلیم نہیں کرتے۔ نہیں، ہمارے بزرگوں کا کیا ہوا ہے۔ تو عمل صالح وہی ہے جس کے اندر اخلاص ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو۔ یہ 2 کام ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ جب انسان یہ 2 کام کرے گا تو انسان کی اپنی ذاتی کامیابی ہو جائے گی، انسان کی اپنی ذات کی اصلاح ہو جائے گی، اپنی ذات کی اصلاح ان 2 کاموں سے ہو جائے گی۔ اب انسان کو خود اپنی اصلاح نہیں کرنا ہے بلکہ دوسروں کی بھی اصلاح کرنا ہے۔ اب دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے 2 اور کام بتائے جا رہے ہیں۔ کہا وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے ہیں۔ حق کس کو کہا جاتا ہے؟ حق شریعت کو کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ معاملہ، ہر وہ کام جو شریعت کا حصہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، جو نبی کے فرمان میں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں ہے، ایسی تمام چیزوں کو حق کہا جاتا ہے۔ تو حق جو بھی ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ کتاب و سنت کے اندر جو بھی آپ کو معلوم ہو گیا تو اس کو دوسروں تک پہنچائیں، کرنے کا حکم دیں، ترغیب دلائیں۔ تو تواصوا بالحق، آپس میں حق بات کی وصیت کرنا، آپس میں حق بات کو پھیلانا۔ تو دنیا میں بہت ساری چیزوں کو لوگ دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو حق جو ہوتا ہے، شریعت کی کوئی بات آپ کو معلوم ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اور چوتھی بات بتائی گئی وتواصوا بالصبر، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تلقین کریں۔ صبر کس کو کہا جاتا ہے؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان کے اندر حبس، یعنی روکنا، روکنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ اپنے نفس کو روکنا، اپنے نفس پر قابو کرنا اور اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا، یہ صبر جو ہے شریعت کے اندر صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے الصبر علی الطاعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کے راستے میں صبر کرنا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، نیک عمل کرتے ہوئے انسان کے نفس پر جو مشقت ہوتی ہے اس مشقت پر صبر کرنا۔ تراویح کی نماز 10 بجے سے 12:30 تک پڑھنی ہے، تو اب مشقت ہے اس کے اندر، اتنا لمبا قیام کرنا ہے اور اتنی دیر تک مسجد میں جڑے رہنا ہے، انسان کا نفس اس کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے۔ مگر نفس کو تیار کرنا اور عبادت کی طرف نفس کو مائل کرنا، یہ صبر علی الطاعہ کہا جاتا ہے۔ اور صبر کی دوسری قسم ہے الصبر عن المعصیہ، اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا۔ انسانی نفس کے اندر گناہ کی محبت ہوتی ہے، گناہ کی چاہت ہوتی ہے۔ نفس یہ کہتا ہے کہ آج کوئی گناہ کریں گے، آج کوئی فلم دیکھیں گے، آج کوئی گانا سنیں گے، نفس انسان کا خواہش کرتا ہے۔ مگر اپنے نفس کو یہ کہہ کر اس عمل کی طرف آگے نہیں بڑھنا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ چیز، اللہ کے رسول کو یہ بات پسند نہیں ہے، تو نفس خواہش کرتا ہے، اس کے باوجود نفس کو روکنا اور نفس پر صبر کرنا معصیت پر، اس کو کہا جاتا ہے الصبر عن المعصیہ۔ اور صبر کی تیسری قسم ہے الصبر علی اقدار اللہ۔ انسان کی زندگی کے اندر کبھی پریشانیاں آتی ہیں، انسان کی زندگی کے اندر کبھی مصائب آتے ہیں، انسان کی زندگی کے اندر کبھی کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی کاروبار کے اندر نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں انسان کے حق میں، اللہ کے ان فیصلوں پر بھی صبر کرنا۔
بے صبر نہیں ہونا، اللہ پر اعتراض نہیں کرنا، شکوہ شکایت نہیں کرنا۔ بعض لوگوں سے پوچھا جائے کہ کیا حال ہے، کیسی زندگی گزر رہی ہے، تو کبھی شکریہ کلمہ ان کی زبان سے نہیں نکلتا، ہمیشہ شکایت، بزنس لاس ہو گیا، بچہ بیمار ہے، فلاں بیمار ہے، اپنے مسائل اور پرابلم سنانے لگتے ہیں۔ تو یہ شکر گزار زندگی میں نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل ہوتی، کوئی پریشانی بھی ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر جو پریشانیاں آئیں تو ان پریشانیوں پر صبر کرنا، یہ صبر کی تیسری قسم ہے۔ تو صبر جس کا اتنا مقام اور اتنا رتبہ شریعت کے اندر بتایا گیا ہے، وہ صبر کا مقام و مرتبہ اسی لیے ہے کہ صبر زندگی کے ہر موڑ پر ہوتا ہے۔ صبر جو ہے صرف مصیبت پر صبر کیا جاتا ہے وہی صبر نہیں، بلکہ زندگی کے ہر قدم پر انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، نیکی کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، اور پریشانیوں کے موقع پر، ان تمام مواقع پر انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا اتنا بڑا مقام بتایا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے ان کا پورا صبر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا انی جزیتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون، جنتیوں کے بارے میں کہا گیا کہ آج کے دن میں نے ان کو یہ بدلہ دیا ہے ان کے صبر کی وجہ سے کہ وہ آج کامیاب ہیں۔ تو صبر اپنی زندگی کے ہر معاملے کے اندر ہونا چاہیے اور ہر موڑ پر صبر ہونا چاہیے۔ تو آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، یہ دوسروں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ صبر کی جو 3 قسمیں بتائی گئی ہیں، ان 3 قسموں کے اندر مشکل کون سا ہے؟ صبر علی الطاعہ مشکل ہے، یا صبر عن المعصیہ مشکل ہے، یا صبر علی اقدار اللہ مشکل ہے؟ تو یہ ایسا سوال ہے جو ایک شخص کے اعتبار سے بدلتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہے، مگر نیکی کرنے کے لیے ان کا نفس مائل نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کے لیے الصبر علی الطاعہ مشکل ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکی بڑی دلچسپی کے ساتھ کرتے ہیں، مگر گناہ کا کوئی موقع ہاتھ میں آتا ہے اور گناہ کا کہیں کوئی چانس آتا ہے تو کر گزرتے ہیں۔ گناہ سے بچنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، گناہ سے بچنے کے لیے ان کا نفس مائل ہوتا ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے الصبر عن المعصیہ مشکل ہے، اور ایسے لوگوں کو اس پر اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے۔ اور تیسرا ہے الصبر علی اقدار اللہ، کچھ لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہوں سے بھی بچ جاتے ہیں، مگر مصیبت کوئی آ جائے تو بے صبر ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے صبر کی تیسری قسم مشکل ہے۔ تو ہر انسان اپنا جائزہ لے کہ صبر کی کون سی قسم مشکل ہے اور اس قسم پر محنت کرے۔ اگر کسی کے لیے صبر کی تینوں قسمیں مشکل ہیں تو پھر اس کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سورۃ العصر ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا راستہ بتایا ہے، اور کامیابی کے زینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بتائے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلاح اور کامیابی کا جو راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر پیش کیا ہے، اس کامیابی کے راستے کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے ناکامی کے راستوں سے ہمیں دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔